جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مشرکین مکہ میں ایک ابن ابی خلف تھا جہنمی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا ایک ہڈی پکڑ کے، اور پکڑ کے اس نے اس کو توڑ مروڑ دیا اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں نے کہا یہ آپ کہتے ہو کہ یہ زندہ ہوگا دوبارہ؟ یہ آپ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہے وہ دوبارہ اٹھیں گی؟ اس کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ وَيَقُولُ، اور واو کا معنی دیکھیے، واو دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک واو اور کے لیے، ایک واو قسمیہ کے لیے جس میں قسم کھائی جاتی ہے۔ اور یقولو لفظ کیا ہوتا ہے؟ کالا، کالا ہوتا ہے کہنا، قولا کیا ہوتا ہے؟ بات۔ کون بات کہتا ہے؟ علامات مضارع استعمال ہوا ہے، وہ کون؟ وہ انسان۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، حرف استفہام، کیا؟ کیا؟ اذا ما ایسے ہی ہے جیسے ہم ماذا پڑھتے ہیں، جب۔ اذا ما، جب۔ متو لفظ کیا ہے؟ ماتا۔ اب اس کے بعد اگر تے اور استعمال ہوئی ہے اور اس تے کے اوپر پیش ہے تو یہ تے کے پیش جو ہے وہ میں متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اذا ما متو، جب میں مر جاؤں گا۔ اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا، لسوف، لام لازم کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ، تاکید کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ۔ صوفہ کا معنی ہوتا ہے ان قریب، جلد ہی۔ اخرجا، کیا؟ اذا ما مت، تو جب میں مر جاؤں گا، لسوفا، تو جلدی۔ اخرجا، خارجہ کیا ہوتا ہے؟ نکلنا۔ حیا، زندہ کر کے، کیا میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ میں، الف میں کے لیے لفظ کیا ہے؟ خارجہ حیا۔ لسوفا اخرج حیا، کیا میں پھر فوراً میں نکال لیا جاؤں گا، زندہ کیا جاؤں گا میں؟ اولا، اوا حرف استفہام ہے، کیا؟ لا نافیہ کا صیغہ ہے، حاضر میں نفی کرتا ہے۔ یذکرو لفظ کیا ہے؟ ذکر۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا، بیان کرنا۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یہ یاد نہیں رکھتا؟ انا، بے شک۔ انا ان کے معنی ہوتے ہیں بے شک، اس کے ساتھ اگر ایک نا اور لگ جائے تو وہ ہم متکلم کے لیے، بے شک ہم نے، خلقناہ لفظ کیا ہے؟ خلق، خے لام کاف، معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا، تخلیق کرنا۔ نا متکلم ہم کے لیے، ہو اس کو، بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے بھی۔ ولم، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ لا نافیہ کا صیغہ ہوتا ہے اور حاضر میں نفی کرتا ہے۔ لم یہ بھی نافیہ کا صیغہ ہوتا ہے لیکن یہ ماضی میں نفی کرتا ہے۔ لن یہ بھی نافیہ کا صیغہ ہے لیکن یہ مستقبل میں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اولم، کیا؟ ولم، اور نہیں۔ یکو، یا علامات مضارع، کاف کا معنی ہونا، نہیں تھا وہ، شیء کچھ بھی۔ کیا انسان بھول گیا ہے، یاد نہیں رکھتا؟ انا خلقناہ، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے، من قبل اس سے پہلے، ولم یک شیء، اور وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فوربک، فاؤ فے علیحدہ کر دیجئے، واو قسمیہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، پس قسم ہے، ربکا رب پروردگار، کاف ساتھ حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا گرامر کے لیے، اگر یہ لفظ رب ہے، اس کے ساتھ میں اگر کا لگا ہو تو یہ پروردگار، آپ کس کا؟ آپ مذکر کا۔ اگر اس کے ساتھ کاف کے نیچے زیر ہو، رب کی ہو، تو آپ مؤنث کا پروردگار۔ اگر یہ لفظ ربکما ہو تو تم دونوں کا پروردگار، دونوں کوئی بھی، مذکر بھی مؤنث بھی، دو مذکر دو مؤنث بھی۔ ہم لفظ پڑھتے ہیں ربکم، تم سب کا پروردگار۔ ربکنہ، تم سب عورتوں کا، خواتین کا پروردگار۔ اگر یہ لفظ یہی ربہو ہو
تو اس کا پروردگار۔ یہ تو تھی حاضر کی ضمائر، آپ جیسے بیٹھے ہیں، دیکھیے ارے یہی ہے، یا ہم بات کر رہے ہوں گے اپنے جیسوں سے، سامنے والوں سے، یا ہم بات کر رہے ہوں گے کسی کے بارے میں۔ یہ کسی جو ہے یہ غائب ہے، یہی ضمائر ہوتی ہیں، ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں۔ حاضر تو وہ ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے ہم بات کر رہے ہیں، غائب وہ ہیں جو نہیں ہیں اور ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ تو تھی حاضر کی۔ اب اسی کو اگر ہم رب، ہو اس کا رب، اس مذکر کا رب، ہا اس مؤنث کا رب، ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر جو ہے وہ ہم جیسے نالائق لوگ ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے انہو کہنا ہے یا انہا کہنا ہے، اور پھر جب نہیں پتا پھر ہم اس کو گول مول کر کے نکل جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب دیکھیں ربہ اس ایک مذکر کا رب، ربہا اس ایک مؤنث کا رب، اب ربکما سوری ربہما ان دونوں کا رب، ربہم ان سب مذکروں کا رب، ربہن ان سب مؤنثوں کا، اور اگر یہیں پہ ربنا آ جائے تو تمہارا رب۔ فوربک پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لَنَحْشَرَنَّهُمْ۔ اب اس میں سے لفظ کا روٹ ڈھونڈیے، مادہ ڈھونڈ لیجئے۔ مادہ اس میں کیا ہے؟ ہین، ہے، شین، رے، حشر۔ حشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ لام اس سے پہلے استعمال ہوا ہے، لام کے دو استعمال ہوتے ہیں، لام لازم کے لیے جس کا معنی یقیناً ہوتا ہے فشور، اور ایک لام تعلیل جیسے ہم کہتے ہیں کے لیے، تاکہ۔ اب اس کے بعد کیا لگا؟ نون۔ نون کیا ہے؟ علامات مضارع۔ علامات مضارع کیا شو کرتا ہے؟ کہ اس کا ترجمہ ہم حال اور مستقبل میں کریں گے، ہم۔ اس کے بعد لگا حاشرہ، اس کے بعد زور دینے کے لیے نون جو ہے وہ 2 دفعہ لگائی گئی، اور اس کے بعد پھر ہم کی ضمیر لگی ہوئی ہے، یقیناً ہم اکٹھا کریں گے ان کو۔ یہ جو ہے نا نون کے اوپر زیر، اس کو ہم بانون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، کہ جو بہت زیادہ زور دینے کے لیے، یقیناً ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہے اس کا زور دینا۔ ہم ان کو بھی اکٹھا کریں گے، کن کو؟ جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی، جو یہ کہتے تھے کہ اچھا ہم مر کے دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ والشیاطین اور شیطانوں کو بھی۔ کون شیطان؟ وہ جو شیطان جو ان کے لیڈر بنے پھرتے ہیں، جن کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں، وہ جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، ان میں سے جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو بھی۔ ثم ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے۔ پھر اب اس لفظ کو ہم ویسے ہی کھول لیں، یہ بالکل اسی طرح کا لفظ ہے جیسے ہم نے یہ استعمال کیا ہے۔ وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ وہاں پہ تھا ہے شین رے، یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ ہے ضاد رے۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ حاضر۔ اس کا ویسے مصدر احضارن ہے، حاضر ہونا۔ باقی سب کچھ ہم وہی کریں، لَنُحْضِرَنَّهُمْ یقیناً حاضر کریں گے ہم ان کو۔ حولا، حولا کس کو کہتے ہیں؟ ارد گرد کو۔ اسی سے لفظ ہمارا ماحول ہوتا ہے۔ جہنم، جہنم کے گرد، ہم ان کو جہنم کے گرد اکٹھا حاضر کریں گے۔ جسیہ، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، موندے منہ گرے ہوئے، جسیہ جسو سے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور کہتا ہے انسان، أَإِذَا مِتُّ جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا تو پھر میں جلدی نکالا بھی جاؤں گا واپس دوبارہ، کیا پھر میں اٹھایا جاؤں گا؟ اولا کیا نہیں، یذکر الانسان انسان کو یہ بات یاد، کیا بھول گیا وہ اس بات کو، انا خلقناہ من قبل ہم نے اس سے پہلے اس کو پیدا کیا، ولم یک شیئا اور وہ نہیں تھا کچھ بھی۔ فوربک پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، لنحشرنہم یقیناً ہم جمع کریں گے ان سب کو، والشیاطین اور شیطانوں کو، ثم لنحضرنہم اور پھر ہم جمع حاضر کریں گے، حولا جہنم جہنم کے گرد۔ اچھا یہاں پہ یہ کہا گیا ہم حولا جہنم، ایک تفسیر میں ہے، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، بعد میں واپس آتا ہوں، کہ وہاں سب کو جمع کیا جائے گا، جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو بھی۔ جنتیوں کو کیا جائے گا کہ اے خوشمت لوگو، یہ تھا وہ مقام اگر تم ہماری بات نہ مانتے، اور ان کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
اور جہنمیوں کو کہا گا یہ اس سے ڈرایا جا رہا تھا تمہیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی، اب ان کو جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا۔ جسیہ گھٹنوں کے بل، اس وقت کوئی سر اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ابن ابی خلف جو جہنمی تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا اور بیٹھ کے ایک ہڈی پکڑ کے اس کو تروڑ مروڑ کے چورا کیا اور کہا آپ کہتے ہو کہ اس کے بعد بھی میں مرا ہوا اٹھایا جائے گا، یہ بھی اٹھایا جائے گا۔ اس کے اوپر یہ شان نزول اس کا یہ ہے، کیونکہ ہم میں بھی اس میں بھی یہی خرابی تھی۔ یہ جو منکرین جہنم ہوتے ہیں، منکرین قیامت ہوتے ہیں، ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ بس یہی 4 دن کی زندگی ہے، اسی میں کھاؤ پیو موج کر لو، آگے کس نے دیکھی ہے؟ وہ کیا آج تک کوئی واپس آیا، کبھی کوئی آج تک کوئی اٹھایا گیا ہے؟ یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ وہ سمجھائی کیا جا رہی ہے کہ ابھی تم کہتے ہو کہ کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم اس سے پہلے بھول گئے ہو اس بات کو کہ تم اس سے پہلے کیا تھے؟ ہم میں سے کوئی چلیں ایزیوم کریں بیفور ہم پیدا ہوئے کیا تھے، ہمیں کچھ ہے؟ کیا کبھی کوئی چیز پہلی دفعہ بنانی مشکل ہوتی ہے یا اس کا اعادہ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ جب چیز بنا لی اس کے بعد سیکنڈ تو جو ہے وہ بندہ ٹھک کر کے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں پہلے کیا کہا تھا۔ سورہ یاسین میں اگر ہم دیکھیں 77 78 79 میں، اولم یری الانسان، کیا انسان نہیں دیکھتا انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو نطفے سے بنایا، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر وہ کھڑا ہو کے جیسے ہی ٹانگیں جوان ہوئیں فوراً جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ جھگڑالو کرنے لگا، اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگا، اللہ کی صفات کے برابر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگا، اپنا پروردگار کسی اور کو ٹھہرانے لگا، اپنا رب کسی اور کو بنانے لگا، کسی اور کے سامنے سر جھکانے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے بارے میں باتیں کرتا ہے، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو، وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، کیا تھا؟ ایک نطفے سے بننے والا تھا، اور اب تھوڑا سا ہوا اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ ہوگا۔ کالا کہتا ہے من یحیی العظام، کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی؟ وَهِیَ رَمِیمٌ، جب وہ چورا ہو کے ختم ہو جائیں گی، کیا یہ دوبارہ گل سڑ کے دوبارہ زندہ ہوں گی؟ کل کہہ دیجئے یحیی الذی انشا اول مرۃ، اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح اس نے پہلے جو ہے وہ پہ زندہ کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کے جو ہے وہ ہر چیز کی تخلیق کا علم رکھنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے، اب بات یہ تعجب والی ہے یا یہ بات، یہ سورہ رعد میں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَّبَ قَوْلُهُمْ فَعَجَبَ قَوْلُهُمْ، یہ جو بات کرتے ہیں کہ اٹھنا، تو یہ زیادہ بڑی بات ہے، ان کا پیدا ہونا اس سے بڑی بات ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرشتہ ہوتا ہے اور بڑی حیرانی والی بات کرتے ہیں، اس حیرانی کو چھوڑو، اپنی پیدائش کو دیکھو، اس کی حیرانی والی کیا بات؟ اس میں حیرانی والی بات تو اس میں ہے۔ تو اگر یہ بھول جایا جائے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک کھیل تماشا تھا؟ کیا اللہ نے صرف اس کو جو ہے وہ کھیل بنانے کے کھیل تماشا کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا تھا؟ ہر چیز کی حکمت ہے، اللہ کی جو ہے وہ حکمتیں اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے ہدیناہم دونوں راہیں دکھا دی اور راہیں دکھا کے امتحان لینا شروع کر دیا۔ اب اگر ہم اس بات کو بھول جائیں کہ ہم پہلے بھی کچھ نہیں تھے، کل کو بھی کچھ نہیں ہوں گے، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ انسان پیدا ہوا، کھایا پیا، حیوانوں کی طرح زندگی گزاری، شادی کیا، بچے پیے اور مر گیا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کو ہم اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے ایک حیوان دیکھتا ہے۔ حیوان کو بھی نہیں پتا کل کو مروں گا، میں اٹھایا جاؤں گا، ہمیں بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھیے، ہمارا پکا یقین تو اسی بات پہ ہی ہے، اچھا کل کیا ہونا دیکھی جائے گی۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہاں کل مرنا ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، پہلے ہمیں اپنے مرنے پہ یقین نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کے پھر ہمیں دوبارہ اپنے کھڑے ہونے پہ یقین نہیں ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ اسی طرح ہے، اتنا یقین ہونا چاہیے، کتنا یقین ہونا چاہیے، جیسے آپ سامنے بیٹھے ہیں اور میں سامنے کھڑا ہوں، اس بات کا یقین ہے، تو تب یہ یقین بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ روز قیامت ہم اٹھائے جائیں گے، ہم جو ہے وہ مریں گے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا کر دی جائے گی۔ یہ زمین جو ہمیں نظر آتی ہے، بلڈنگز، پہاڑ، یہ سب کچھ، یہ بھی فلیٹ سیدھی کر دی جائے گی، ہر چیز جو ہے، ہر چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو تباہ کر دیں گے، کہ وحدہ لا شریک، باقی رہنے والی ذات صرف وہی ہوگی، رب باری تعالیٰ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، وحدہ لا شریک لہ، کہ ہاں میں ہوں، میں جس سے کو چاہوں بنا دوں، جس سے کو چاہوں ڈا دوں۔ تو انسان اپنی پیدائش کے اوپر جو ہے وہ پھول گیا ہے اور غرور کرتا پھرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں پیدا ہوں؟ وہ بھول گئے وہ پہلے کی سی، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، اس سے پہلے کیا تھا؟
ولم یکن شیئا، کچھ بھی نہیں تھے تم. جب کچھ بھی نہیں تھے، تم عدم سے وجود میں آ گئے، تو کیا دوبارہ جو تمہیں وجود میں لے کے آیا ہے وہ دوبارہ تمہیں عدم سے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ ہمیشہ پہلی تخلیق ہوتی ہے، اللہ نے بنائی، اللہ نے تو کن کہا ہو گئی. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے دوسری بات بنانا؟ تو جب تک ہمارا ایمان اس چیز کے اوپر روز آخرت پہ نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں اگر ہمارا جو ہے وہ ایمان مکمل نہیں ہے. ہم منافق ہیں، ہم یقین نہیں رکھتے اس بات کے اوپر کہ ہاں ہمیں اٹھایا جائے گا. ہم دوسروں کے سامنے بہت دعوے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. کل وہ استاد محترم بتا رہے تھے کہ ایک شخص کسی کو قرآن پڑھا رہا تھا، تو کسی نے کیا پوچھا قریب سے گزرتے ہوئے، کیا پڑھا رہے ہو؟ تو نے کہا میں قرآن پڑھا رہا ہوں. اچھا قرآن میں کیا پڑھا رہے ہو؟ نے کہا میں قرآن پڑھا رہا ہوں. نے کہا مطلب آتا ہے؟ نے کہا مطلب نہیں آتا. تو کہتا پھر اس پڑھانے کا فائدہ کیا جب تمہیں مطلب نہیں آتا؟ تو جب ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا کہ ہمیں آخرت پہ ہے؟ اگر ہمارا آخرت پہ یقین ہوتا تو پھر ہماری راہیں سیدھی نہ ہو جائیں، پھر ہم جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دیں، وعدہ خلافیاں نہ چھوڑ دیں. جب پتہ ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کہ ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھنی ہے، ذرا برابر بھلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھنی ہے. جب یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہیں تو پھر آج میں اس برے راستے کی طرف اپنے قدم روک کیوں نہیں لیتا؟ کیوں میں نہیں رک جاتا؟ کیونکہ جب مجھے یقین ہی نہیں ہے، اچھا جو ہوگی دیکھی جائے گی، معروف ڈائلاگ ہے، جو ہوگی دیکھی جائے گی، وہاں پہ واپسی نہیں ہے. یہی کہا گیا کہ اس وقت تو کہیں گے لوگ کہ زمین کے برابر، زمین و آسمان کے برابر یا اس سے بھی دگنا فدیہ دے کے جان چھوٹنی جائے تو جان نہیں چھوٹے گی، جو مرضی کر لیا جائے. اس وقت انسان کہے گا کاش مجھے بھیج دیا جائے، میں اس سے بڑھ کے اعمال کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری سنت یہ نہیں ہے، لیکن میرے علم میں ہے اگر میں تمہیں دوبارہ بھیجوں تو پھر تم وہی کرو گے جو تم پہلے کر کے آئے. کتابیں کس لیے ہوتی ہیں؟ ٹیچرز کس لیے ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا استاد ہمیں کیوں دیا؟ کتاب کیوں دی گئی ہمیں؟ اس لیے کہ یہ لو تمہارا مستقبل اس میں ہے، تمہارا انجام جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق ہونا چاہیے. نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اکٹھا کریں گے ہم جہنم میں، اور گھٹنوں کے بل جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور دکھائیں گے کہ یہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا کرتا تھا. اس وقت تم جو ہے وہ حرام کے لقمے کھاتے ہوئے دیکھا بھی نہیں کرتے تھے، اس وقت تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، تم کہتے تھے بس پیسہ ہونا چاہیے. کبھی اس کا ذرائع آمدن جو ہے وہ نہیں تھے ہمارے پاس. ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیا میرا حق ہے یا نہیں ہے، کیا میں نے کسی یتیم غریب کا حق کھایا ہے یا کیا کھایا. اس وقت ہم کچھ نہیں سوچتے تھے. حرام کا ایک لقمہ 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ ایک بڑی سی سیدھی سی بات ہے. ایک بڑا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ دودھ کا جو ہے وہ ڈرم ہو یا پانی ہو، ایک قطرہ اس میں ناپاکی گر جائے تو کیا وہ پاک رہ جاتا ہے؟ تو پھر ہمارا جسم جو ہے، اللہ تو وہ جسم تو گواہی دے گا کہ مجھے جو ہے وہ حرام مال سے پالا گیا تھا. اس وقت کیا بتائیں گے ہم جا کے اس وقت؟ اس کے لیے یقین روز آخرت پہ ضروری ہے کہ ہاں ہم نے اٹھایا جانا ہے اور ہم سے پوچھا جانا ہے. جب ہم سے پوچھا جانا ہے تو تیاری ہمیں آج کرنی ہے. انشاءاللہ اس سے کچھ اور آیتیں بھی منسلک ہیں، کل ہم اس کو دیکھیں گے روز آخرت کے بارے میں. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ کیا بھول گیا ہے انسان کہ ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ کیا تھے ہم؟ ویسے کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم کیا تھے؟ آج سے 50 60 سال پہ کیا تھے ہم؟ کچھ یاد ہے ہمیں؟ کچھ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں تھے. تو جب ہم کچھ بھی نہیں تھے اور ہم ہو گئے تو جس نے ہمیں بنایا ہے دوبارہ نہیں بنا دے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب جب دنیا سے چلے گئے، ہم میں کون سا سرخاب کا پر ہے کہ ہم نے نہیں جانا؟ کوئی رہا؟ اپنی اوپر والی نسل دیکھ لیں، برابر دیکھ لیں، نیچے والی دیکھ لیں. جا رہے ہیں نا لوگ اپنی اپنی باری کے اوپر. تو میں کیوں رہوں گا؟ ہمیں تو یہی ہوتا ہے گور پہ یا کوئی اور کہ سب نے مر جانا، میں رہ جانا. زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، کرونا آئے گا، ہارٹ اٹیک ہوں گے، کینسر ہوگا، وہ مر جائے گا. میں کیوں بھائی؟ ہمیں اپنی موت کا یقین کیوں نہیں آتا؟ اور پھر موت کے یقین کے بعد ہمیں اپنے اٹھنے کا یقین کیوں نہیں آتا؟ ہاں ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مرنا ہے. بھائی مرنا ہے، تیاری کیا کی ہے ہم نے کل کے لیے؟ روز محشر کا قیامت وہی ہے جس دن ہمارا سانس نکلے گی تبھی پتہ چل جائے گا کہ اگلا راستہ کون سا ہے. جب لینے والے آئیں گے ان کے کپڑے جو ہے وہ بتا دیں گے کہ وہ تمہیں کیا لینے آئے ہیں. کھدر میں لپیٹ کے مارتے ہوئے لے کے جائیں گے یا تمہیں جو ہے تمہارے لیے وہ مخمل جو ہے وہ لے کے آئے ہیں جس میں تمہیں لپیٹ کے لے کے جائیں گے. اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھئی اب اگلی منزل جو ہے وہ یہ.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ جب تو کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر دیکھیے رب نے قسم کھائی ہے، اور رب کا تیرے پروردگار کی قسم ہے، یقیناً ہم جمع کریں گے تمہیں بھی اور شیطانوں کے، اور حاضر کریں گے جہنم کے گھٹنوں کے بل پر۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔